بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اب تک میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ پی کے اندر مولانا فضل الرحمان، جن کی جماعت جمعیت علماء اسلام، انہوں نے ایک بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا اور ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس میں شرکت کی، جلسہ کیا گیا اور احتساب دن کا نام دیا گیا، یعنی جو 7 ماہ کی کارکردگی ہے خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب ان کی جماعت کی حکومت کو، وہ کیسی ہے، اور اس کا احتساب انہوں نے کیا، کچھ انہوں نے پوائنٹس اس میں ریز کیے۔ یہ ان کا جمعیت علماء اسلام کا وفاقی حکومت میں شامل ہونے کے بعد ایک عملی مظاہرہ ہم نے وہاں پر دیکھا، جس میں انہوں نے احتجاج کیا، تنقید کا نشانہ بنایا صوبائی حکومت کی پالیسیز کو، کہا کہ حکومت کی رٹ نظر نہیں آتی، امن و امان کا یہاں پر بڑا مسئلہ ہے، اس لحاظ سے حکومت یہاں پر ناکام ہو گئی ہے، ان کے صوبے میں مہنگائی بھی زیادہ ہے جس کو یہ کنٹرول کرنے میں ظاہر صوبائی سطح پر ناکام ہو گئے ہیں۔ دوسرا جو آج ہم جس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ میاں محمد نواز شریف نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا بڑا اہم اجلاس تھا، ان کا اس کی صدارت کی، اور اپنی ہی پارٹی کے ارکان جس میں سینیٹرز بھی شامل ہیں، ایم این ایز بھی شامل ہیں اور پارٹی کارکن کے پارٹی کابینہ کے لوگ بھی شامل ہیں، ان سے یہ سوال اٹھایا ہے کہ دہشت گردی کا بڑا مسئلہ ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے۔ اور ذرائع یہ کہتے ہیں، خبریں یہ کہتی ہیں کہ پارٹی کے بیشتر ارکان نے آپریشن کی حمایت میں فیصلہ کیا ہے، جبکہ کچھ لگ بھگ 5 کے قریب رکن ایسے تھے جن کا یہ موقف تھا کہ طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے، آپریشن نہیں۔ اب ظاہر ہے چودھری نثار صاحب آج کا جو ایک اور اہم اجلاس ہونا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس میں پالیسی بیان بھی دیں گے، کہتے یہ ہیں کہ وزیر اعظم نے حتمی فیصلہ کرنا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے یا جس کا باقاعدہ طور پہ شاید اعلان بھی ہو جائے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا اور جو لوگ مذاکرات کرنا چاہیں گے ان سے مذاکرات ہوں گے۔ کیا یہ طریقہ مناسب ہے، اور جو جماعتیں اس کی مخالفت میں ہیں وہ پھر اب کیا لاہ عمل اختیار کریں گی، یعنی آپریشن کی مخالفت میں ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جس وقت میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور جان اچک زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سپوکس پرسن ہیں جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان صاحب کے سپوکس پرسن ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی آپ مشہور معروف ہوسٹ بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر IBA ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ اس سے پہلے کیونکہ تھوڑا ابھی ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں علی محمد صاحب کو، ظاہر ہے جو احتساب دن منایا گیا ہے مولانا فضل الرحمان ان کی پارٹی کی جانب سے، اس پر بات کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے کل کی جو جلسہ کیا جسے بہت بڑا جلسہ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام، اس میں انہوں نے کچھ یہ بھی باتیں کی تہذیب اور کلچر کے حوالے سے، اور عمران خان کے حوالے سے تو ان کا موقف ہے ہی کہ وہ مغرب کے نمائندہ ہیں اور یہودی ایجنٹ، اس طرح کے جملے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں جو خیبر پختونخوا میں ہماری جو تہذیب ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے، مغربی تہذیب کو لایا جا رہا ہے، NGOs جو ہے وہ سارا کام یہاں پر کرتی ہیں، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو انہوں نے اسپیسیفکلی NGOs اور NGOs میں کام کرنے والی خواتین کے حوالے سے جو کہا، ذرا میں وہ آپ کو سنوا دوں، پھر اس پر اپنے مہمانوں سے رائے بھی لے لیں گے، ذرا وہ پلے کیجئے گا۔ جی، آپ کے اس صوبے میں جن لوگوں کے حکومت ہے وہ مغربی تہذیب کے نمائندے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑی خوبصورت تکنیک ہے کہ نعرے لگاؤ وہ جو عوام میں مقبول ہوں، اور ان مقبول نعروں کی بنیاد پر عوام کے اندر قبولیت اور پذیرائی۔ میں اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایگزیکٹلی جو مولانا صاحب نے کہا اگر آپ وہ سنوا دیں تو پھر ہمارے گیسٹ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ ہم کیا جو پوائنٹ ہے اس کو میں یہاں پر ریز کرنا چاہوں گی۔ پلیز ایک بار پلے کر دیجئے۔ آباد سے جینز پہنی ہوئی NGOs کی خواتین، نوجوان خواتین آپ کے صوبے میں آ کر آپ کے فائلیں تیار کرتی ہیں، آپ کی حکومت کرتی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ انہوں نے ریس کیا اور کہا کوئی حکومت نہیں ہے یہاں پر، مغرب کی نمائندہ این جی اوز حکومت کر رہی ہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے یہاں پولیو ورکرز کو بھی شکیل آفریدی کے معاملے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ان پر حملہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اس سے جاسوسی ہوتی ہے، پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ مغربی ایجنڈا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اب مولانا صاحب نے جو جینز پہنی خواتین اور این جی اوز میں کام کرنے والی خواتین کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو کیا انہوں نے ان کے لیے سیکیورٹی مسائل کھڑے نہیں کر دیے ہیں؟ میں یہاں پر بڑے تعجب کا شکار ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی سے نمٹنا ہے، لوگوں کے لیے مہنگائی بڑا مسئلہ ہے. مولانا صاحب کو فکر ہے جینز کی اور ان میں جو خواتین جو کام کرتی ہیں، تو آخر مسئلہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. جان اچک زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا پہلے ان سے رائے لے لوں. جان اچک زئی صاحب، یہ مولانا صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے بڑی وہ موٹی موٹی باتیں گناتے، احتساب کا دن بنا رہے تھے کے پی کے کی حکومت کا، وہ بات کر رہے ہیں خواتین جو جینز میں آتی ہیں این جی اوز میں، آپ نے ان لوگوں کے لیے سیکیورٹی مسائل نہیں پیدا کر دیے ہیں جان اچک زئی صاحب؟ پہلی بات تو این جی اوز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے این جی اوز دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں جو جنوئنلی کام کر رہی ہیں وہاں پہ جو ہے خدمات انجام کر رہی ہیں، دوسری طرف وہ این جی اوز ہیں جو ایڈوکیسی گروپ کے نام پہ کام کر رہی ہیں، ان میں اکثریت جو ہے مغربی مقاصد کی تکنیک کے لیے سوشل ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں، جس میں ان کی ہماری خیبر پختونخوا کی معاشی اقدار پہ وہ فوکس کر رہی ہیں. اور اس میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کس طرح جو ہے فیملی پلاننگ کے نام پہ جو ہے بہت سے منصوبے شروع کیے گئے ہیں. اب جہاں تک جینس کی بات ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی وہاں کے ویلیوز اور قدروں میں پاکستان کی اسلامی معاشرے میں عورت کی ایک خاص مقام ہے، اس کو عورت کے حقوق سے جوڑنا میرے خیال میں جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ عورت کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے، کوئی خاتون جو ہے وہ جینز نہیں پہنتی، یہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یعنی آپ کے خیال میں جو خواتین جینز پہن کے اگر کام کر رہی ہیں ان کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے اور وہ کسی بھی طرح سے قابل احترام نہیں ہے؟ یہ آپ کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں. جس طریقے سے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، آپ نے تو بتایا کہ یہ ہماری تہذیب کا خاتمہ کرنے، اس کلچر کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں. وہ این جی اوز کر رہی ہیں جو ایبورشن کی پریچنگ کر رہی ہیں، جو گے اور ہومو سیکسولیٹی کی پریچنگ کر رہی ہیں، جو دوسرے ناموں کی وجہ سے دوسرے طریقے سے جو ہے وہاں پہ سوشل سیکورٹی کا نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ ہیں، وہ این جی اوز ہیں. میں ان این جی اوز کی بات نہیں کر رہا جو وہاں پہ سوشل سروسز کر رہی ہیں. اب پی ٹی آئی کی حکومت پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے این جی اوز کو ہائر کیے ہیں، کنسلٹنٹس کو ہائر کیے ہیں جو ہماری بیوروکریسی کام کر سکتی تھی اور ہمارے ستائش ادارے کر سکتے تھے. انہوں نے اداروں کو فارغ کر دیا، اب سارے کنسلٹنٹ کے حوالے کر دیا ڈیسیجن میکنگ. اور اس کے ساتھ کچھ این جی اوز ایسے ہیں جو پولیٹیکل مقاصد ہیں اور ڈیسیجن میکنگ اور پی ٹی آئی کی حکومتی ترجیحات پر اثر ہوتی ہے. اب میں صرف ایک جملہ آپ کو کہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ جو ہے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی بہت واضح ہے. ہم نے اسلامی اور ثقافتی روایات میں خواتین کو عزت اور خاص مقام سب کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں ہے. اگر ایک چھوٹی تعداد میں اگر خواتین جینز پہنتی ہے تو اس کا ہر مطلب نہیں ہے. ویسے سوری ٹو سے میں ذاتیات میں نہیں جانا چاہتی جان اچک زئی صاحب، آپ کو بھی ہم نے بڑا ویسٹرنائز دیکھا ہے، آپ کی جو ڈریسنگ ہے، آپ کا سٹائل ہے بڑا. میں خواتین کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہی، میں آپ کی بھی بات کر رہی ہوں. نہیں، میں دیکھیے خواتین کی بات کر رہا ہوں جن کی ایک رسپیکٹ ہے کہ اسلام میں ہماری سوسائٹی میں آدمیوں کی رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے سر، وہ بھی تو مطلب مغربی نمائندگی ہوتی ہے نا ان کا ڈریس پہننا. تو مجھے بتائیے پھر اگر آپ مغرب کی خواتین کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے تو ایک لائن ڈرا کرنا ہے وہاں پہ، تو مغرب کی آزادی. اچھا، تو یہ اس وقت بڑا اہم ایشو ہے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا اہم ایشو ہے. خیر، میں ذرا ہما بقائی صاحبہ سے اس پہ رائے لے لوں. ہما بقائی صاحبہ، یہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کو ظاہر ہے پاکستان میں ہمارے یہاں کس قسم کی سیاست ہوتی ہے، یہ معاملہ اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سب ایک پیج پر آ جائیں، دہشت گردی سے کیسے نمٹیں، بجائے ہم اس کی کچھ ایسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جو جن کو آپ اگر پوائنٹ اس پہ ریس کرنا، آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، ادارہ ہے، وہاں پر جا کے ریس کیجئے. مگر اس طرح جلسوں میں ریٹورک کر کے بیان کر دینا اور پھر ان کو سیکیورٹی رسک بنا دینا، یہ کس طرح کا مزاج ہے، کیا رویہ ہے، کیا کہیے گا؟ میرے خیال میں بہت واضح بات ہے. جو پورا موقف تھا مولانا فضل الرحمان کی ریلی کا، جو ریلی کا ٹائٹل تھا وہی اس بات کا عکاس ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. احتساب کی ریلی، وہ احتساب کرنے والے کون ہیں؟ احتساب قوم کرتی ہے، احتساب کے لیے آپ ریلی نہیں کرتے، احتساب کے لیے آپ بات چیت کرتے ہیں. تو دا ہول آئیڈیا واز کہ جی پولیٹیکل کیپٹل گین کیا جائے اس ریلی کے تحت. اس پولیٹیکل کیپٹل گیننگ میں انہوں نے صرف این جی اوز کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے.
انہوں نے اینٹی عمران خان صاحب PTI جس کی وہاں حکومت ہے اس کے خلاف بہت بات کرنے کی کوشش کی. تو آبویس انہوں نے پہلے کوشش کی نواز شریف ان کو وہاں ان کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا میں ان کو حکومت بنا لیا جائے. جب وہ اس میں ناکامیاب ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس وقت PTI کی حکومت بیک فٹ پر ہے, خیبر پختونخوا میں بہت مسائل ہیں, تو انہوں نے یہ ریلی آپ اس ریلی کی ٹائمنگ دیکھیں نا. اس ریلی کی ٹائمنگ وہ ہے جو جس ایک ہفتے میں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ حملے ہوئے. اچھا. اور انہوں نے اس ٹائمنگ کو کیپٹلائز کیا ہے, اور دا فیکٹ کہ وہاں پہ NGO جو کام کریں, دیکھیے ہماری ریاست کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کی لمیٹیشن جو ہیں وہ بالکل واضح, اور اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کی کمی کی وجہ سے NGO سیکٹر بہت اسٹرانگ ہوا ہے پاکستان میں. اور وہاں پہ ظاہر مسائل ہیں, وہ ڈونر ڈریون ایشوز ہیں اور ڈونر ڈریون ایجنڈیز فالو ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بہت بحث ہے, بہت انٹلیکٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں, اتنی ہمت لائیے اس کے اندر کہ اگر انہوں نے ابارشن کے حوالے سے بھی بات کی, اگر انہوں نے فیملی پلاننگ کے حوالے سے بھی بات کی, تو پاکستان کو, پشاور کو اس کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں لوگ کوڑے پہ اور جھولوں پہ بچے پھینکتے ہیں, کچن ابارشنز ہوتی ہیں جس میں عورتیں مرتی ہیں. یہ وہ غلط کر رہی ہے, تو میرے خیال میں آپ وہ غلط ملک آئی ہیں. یہ ایک ویسٹرن وہ ہے, یہ آپ فری سیکس فار آل پروموٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے کیس بیان کر رہی ہے. پاکستان میں لیگل کوئی بھی ابارشن کی جو ہے اجازت نہیں دی جا سکتی. دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. آپ کو میرے خیال میں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اگر ہم یہ جو اسلامی ملک ہے, لیکن میرا سوال وہیں پر ہے کے نام پہ, ٹھیک ہے, میرا سوال وہیں پر ہے. دیکھیں جانا چکزئی صاحب, خدا نہ خواستہ کل کو کسی, جانا چکزئی صاحب میری آواز سنیں, کل کو خدا نہ خواستہ کسی NGO پہ حملہ ہوتا ہے, کسی NGO کے کارکن پہ حملہ ہوتا ہے, تو پھر ظاہر ہے ڈائریکٹلی اس کا الزام آپ کی جو سربراہ ان پہ بھی جا سکتا ہے. انہوں نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے. میں علی محمد صاحب کی جانب جاؤں گی. علی صاحب, یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں, NGOs حکومت کر رہے ہیں, ذرا وضاحت تو کریں. یہ آپ لوگوں پہ بڑا الزام لگایا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے باتیں کل کی, میرے لیے محترم ہے, ایک بڑی سیاسی پارٹی کے رہنما ہیں, لیکن دیکھیں آج کا جو پاکستان ہے, کیا آج ہم ان باتوں میں, ان فروئی باتوں میں پڑیں کہ اس قوم کو ہم کوئی راہ دیں؟ ادھر ہمارے لاشیں گر رہے ہیں, فوجی شہید ہو رہے ہیں, ادھر تباہی ہو رہی ہے, بچے مر رہے ہیں, ان کو جناب یہ باتیں سوچ رہی ہیں. دیکھیں آج بڑے بڑے ادب سے جان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت محترم ہیں, لیکن بڑے ادب سے میں بات کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست اب بالکل کنٹرڈکشنز کی سیاست بن گئی ہے. کہ جب مولانا سمیع الحق صاحب کو ایک ٹاسک میاں صاحب دیتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان, کہ آپ جا کے طالبان سے بات کیجئے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ جیلس ہوتے ہیں, کیونکہ اگر مولانا سمیع الحق صاحب اس مسئلے کو حل کر پاتے تو وہ irrelevant ہو جاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب irrelevant ہو جاتے ہیں, irrelevant ہو گئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اس لیے پریشر پڑا میاں صاحب پہ, اور 20 دن تک انہوں نے سمیع الحق صاحب کو رسپونڈ نہیں کیا. اس وجہ سے یہ آپریشنز جو آپ, مجھے نہیں پتا کہ آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہے نہیں, لیکن بہت سے لوگ, ہزاروں لوگ نارتھ وزیرستان سے نقل مکانی کر رہے ہیں. اچھا, تو بجائے اس کے کہ آپ اس وقت آ کے اس مسئلے پہ آپ بالکل دو ٹوک رائے دیتے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ وزیرستان آپریشن کے حق میں نہیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں تو پھر آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ There is a thing called ministerial responsibility. آپ جب ایک حکومت کے ساتھ وزارت میں بیٹھتے ہیں تو آپ ان کے فیصلوں سے, کبھی آپ لوگوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ اگر یہ اینٹی امریکہ نعرہ لگاتے ہیں, یہ بات کریں گے, علی محمد صاحب اینٹی امریکہ نعرہ لگاتے ہیں, ڈرون حملوں کے خلاف بات کرتے ہیں, اور جا کے آپ نیٹو سپلائی لائن روکتے ہیں, لیکن آپ ایڈ بھی لیتے ہیں, اور پھر جس طریقے سے NGOs کے تھرو سارا وہاں پہ کام ہو رہا ہے, یہ مغربی سارا کلچر آپ وہاں پر لے کر آئے. یہ خود مولانا صاحب کا الزام ہے آپ کی جماعت پہ. اب آپ اس کے ڈیفنس میں کیا کہیے گا؟ دیکھیں مولانا صاحب, میں آپ کو یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف واحد وہ پارٹی ہے پاکستان کی جس پہ ہم واحد پارٹی ہیں جو اپنے اصولوں پہ کھڑے رہے. اگر ہم نے امریکہ کے خلاف بات کی تو اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. ہم نے گراؤنڈ پہ جا کے نیٹو سپلائیز کو روکا ہے, اور آج تک روکا ہوا ہے. صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہو رہی کہ 5 سال تک 2002 سے 2008 تک حکومت کرتے رہے. ہمارے نیبرہڈ میں, ہمارے ہمسائے میں, افغانستان میں طالبان کی حکومت پہ حملے ہوئے, تباہ و برباد ہو گئی مسلمانوں کی حکومت. یہ جناب ادھر MMA کی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے, ایک بندے نے استعفیٰ تک نہیں دیا, نہ کسی نیٹو سپلائی کو روکا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نیٹو سپلائی جا رہی تھی,
اس کو روکنے میں کیوں مولانا صاحب ایک قدم آگے بڑھاتے؟ ہمارے ساتھ کم از کم ایک دن تو آتے، ہمارے ساتھ شامل ہوتے۔ آج تک ہمارے لڑکے، ہمارے ورکر، کارکن بیٹھے ہوئے روڈوں پہ اور نیٹو سپلائی کو روکا ہوا ہے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب وزیرستان آپریشن کے حق میں نہیں ہے تو وزارتیں کیوں لی ہوئی ہیں؟ یہ وزارتیں چھوڑ کے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اچھا جانا چاہیے صاحب اس کا جواب دینا چاہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ پاکستان میں 2 رائے، اگر ہم نے ریٹ بحال کرنی ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ آپریشن کریں گے دوسری جگہ آپریشن نہیں ہوگا، لیکن 2 رائے ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کو فائنل چانس دیا جائے اور جو ذمہ دار ہے ان کے خلاف کارروائی کرنا اسٹیٹ کا حق ہے۔ دیٹ از فل اسٹاپ۔ رہی یہ بات کہ ہم مرکزی حکومت میں، ہم حکومت کا حصہ ہیں، اتحادی حکومت کے ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہے، پالیسی بنانا ان کا ثوابدید ہے، ہم رائے دے سکتے ہیں۔ اچھا تیسری بات یہ کہ انہوں نے یہ ڈرامہ ہے نیٹو سپلائی کا، اگر یہ لوگ واقعی اینٹی امریکن ہوتے تو یہ پیسے پہ بند ہو جاتے۔ امریکہ آتا ہے مرکزی حکومت کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ نے نیٹو سپلائی بحال نہیں کی امداد جو ہے چیک ہیگل آتے ہیں ختم کر دیں گے۔ اچھا لیکن یہ کنٹراڈکشن ہے۔ ٹھیک ہے، آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے حکومت کی اتحادی کے ساتھ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے ہم نے حکومت کو تجاویز دی ہیں، ہم اس کے ساتھ رہے ہیں۔ تجاویز نہیں دی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی ہونے چاہیے، آپریشن ہوتا ہے تو آپ ساتھ نہیں کھڑے ہیں، یہ آپ کی پارٹی کا ابھی تک موقف ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو ہم پہنچے نہیں، فیصلہ ہوا ہی نہیں ابھی تو۔ مولانا صاحب رائے یہ آج بھی یہ ہے کہ ہم جرگے کے ذریعے، اس میکینزم کے ذریعے اگر کوشش کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہو ایک مسئلہ۔ چلے صدیق صاحب سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، جی ایک بات میں صرف یہ کروں، سمیع اللہ صاحب کے حوالے سے ہمارے بڑے محترم ہیں، وہ تو پاکستان کے ایک نامور مذہبی اسکالر ہے، ہمارے ان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر نواز شریف کا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا جا سکتا ہے وہ حل کر سکتے ہیں، اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور ہم بھی ویلکم کریں گے، لیکن وہ تو حکومت نے وضاحت کر دی کہ ہم نے کسی کو بھی ٹاسک نہیں دیا ہے۔ اگر وہ مجھے ٹاسک دیتی اس کا مطلب حکومت ناکام ہوگی، اگر آپ کو دیتی اس کا مطلب ہے ایجنسیاں ہماری فوج ناکام ہوگی، اس کا مطلب ہے چودھری نثار صاحب ناکام ہو گئے، اس کا مطلب ہے تو نواز شریف صاحب ناکام ہو گئے۔ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ حکومت نے کسی کو ٹاسک دیا ہے، اس کا پوائنٹ مین جو ہے چودھری نثار صاحب ہے، وہ اسے لیڈ کر رہے ہیں۔ اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہے کہ وہ کتنا مؤثر ہے، لیکن وہ جو میں اس کا جواب لے لوں نا صدیق صاحب، آپ اس کا اگر جواب دینا چاہیں۔ دوسرا یہ بتائیں کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ شدت پسندوں سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے وہ طاقت نہیں ہونا چاہیے، اس سے اور یہ بڑھے گی، یہ پھیلے گی چیز، مذاکرات ہی ہونے چاہیے۔ آپ کی پارٹی کی جانب سے تو اکثریت نے حامی بھری آپریشن کی، آپ کو یہ کنسنسس مل سکے گا دیگر جماعتوں سے صدیق صاحب، یا یہ ایک آپ لوگ اسے کیا ہرڈل سمجھیں گے اپنے آگے کسی فیصلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدف عبدالجبار شکریہ۔ بلا شبہ مذاکرات بہترین راستہ تھا بھی اور ہے بھی، لیکن مذاکرات کے لیے کوئی آمادہ تو ہو، اور مذاکرات ہوں گے پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہ کر۔ جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہ کرے اور یہ کہتا پھرے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، تو اس کے ساتھ مذاکرات کی یک طرفہ تو نہیں ہے نا۔ لہٰذا وزیر اعظم صاحب نے جب یہ فرمایا کہ جو مذاکرات کرے گا اس سے مذاکرات کریں گے، جو نہیں کرے گا اس کے خلاف طاقت استعمال کریں گے، تو یہ گزشتہ دنوں میں جو خون بہایا گیا ہے اور ہر حملے کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے، تو کیا یہ مذاکرات کا راستہ ہموار کیا ہے انہوں نے؟ رہ گئی بات سوچ کی، تو سوچ کی بات یہ ہے کہ ایک اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، مولانا صاحب کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے بیانات کی حد تک امریکہ کے خلاف جو معاملہ ہے وہ تو دونوں ایک ہیں، دونوں کی بات ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی اینٹی امریکہ بیان دیتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی اینٹی امریکہ بیان دیتے ہیں کہ امریکہ کا کھیل کھیل رہے ہیں، امریکہ کا یہ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ اس حد تک تو وہ ہیں۔ ذرا ایک منٹ، میں نے آپ کی بات سنی، ایک لفظ بھی نہیں کہا، آپ سن لیں میری بات۔ اب اس وقت ایک اور بات بھی ہے کہ کریڈٹ لینے کی بات ہوتی ہے، یعنی ایک طرف تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو بنیادی طور پر صوبوں میں رہتے ہیں اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے ان کے جان و مال کا تحفظ، لا اینڈ آرڈر، مرکز انہیں امداد دے رہا ہے جہاں جہاں انہیں ضرورت ہے، تو یہ جو ہر آدمی کی اور حکومتوں کی آئینی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اگر اس میں کریڈٹ نہ لیا جائے۔ صوبائی حکومتوں نے مذاکرات نہیں کرنے تھے، وہ آپشن آپ کی وفاق میں ہی ایکسرسائز کرنا تھا۔ وائی یو پیپل آر سو لیٹ، جب اتنے لوگ خود جاں بحق ہو گئے،
خود میاں صاحب فرماتے ہیں 7 مہینوں میں ڈرون اٹیک اتنے نہیں ہوئے لیکن لوگوں کی جانوں کو بہت نقصان ہے. آپ لوگ اتنے لیٹ کی فیصلہ کیوں کریں؟ اگر آپ نے یہی فیصلہ لینا تھا صدیق صاحب پہلے کیوں نہ لے سکے؟ ہم نے لیٹ فیصلہ نہیں کیا بلکہ مذاکرات کا راستہ ہموار کر کے وہ وفد بھی چل پڑا. اور جب ڈرون اٹیک کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کے سربراہ حکیم اللہ محسود ہلاک ہو گئے تو دوسری قیادت آئی. دوسری قیادت نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور انہوں نے اٹیک کیا. اور نیا سربراہ وہ تھا جس نے ایک میجر جنرل کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ تسلیم کیا. اچھا اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے تو مذاکرات نہ کرنے والے کی بات جو ہے اس کے ساتھ دوسرا یعنی ایک آدمی ایک عورت اور ایک مرد ہے. لڑکی کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ شادی کسی قیمت پر نہیں کرنی تو لڑکا کیسے اس کے ساتھ نکاح کرے گا بھائی؟ وہ تو مان ہی نہیں رہی. یا لڑکی کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے لڑکا نہیں مان رہا. تو بھائی ہم نے وہ راستہ کہ ان میں سے آپ میں سے بھی جو مذاکرات کی میز پر آنا چاہتا ہے بسم اللہ, نہیں آنا چاہتا تو جو ہمیں ہمارے بچوں کو قتل کریں, جو کھلونا بم ڈالیں اور اس میں ایک ایک فیملی کے 6 بچے شہید ہو جائیں, ان کے ساتھ مذاکرات کیسے ہوں؟ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آ جائیں مذاکرات کی میز پر. وزیر اعظم نے فیصلہ لینا ہے. ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس پر مزید بھی بات کریں گے اور یہ کیسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, باقی پارٹیاں اس پہ کیا موقف رکھتی ہیں, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. ایک بار پھر ظاہر ہے وہ جو سارا معاملہ کل ہم نے دیکھا اس پر آتے ہیں. میں جان اچکزئی صاحب آپ سے پوچھتی ہوں, ابھی صدیق صاحب نے بھی یہ بات مینشن کی کہ آپ ہوں یا پی ٹی آئی ہو دونوں اینٹی امریکہ بات کرتے ہیں, دونوں ہی ڈرونز کے خلاف ہیں اور دونوں ہی چاہتے ہیں مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ اپنایا جائے تو بہتر ہوگا. آپ دونوں اکٹھے کیوں نہیں ہو پاتے اس معاملے پہ؟ دوسرا آپ ایک وضاحت حکومت سے مانگ رہے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے. سر کس بات کی پوزیشن کلیئر کرے؟ کہتے ہیں آپ طاقت کا استعمال سے ملک میں امن نہیں لایا جا سکتا, حکومت سنجیدہ ہے, پوزیشن کلیئر کرے. مطلب آپ اس حکومت کے ساتھ ہیں پھر بھی آپ کو نہیں معلوم ان کی پوزیشن کیا ہے, تو آپ ان کے ساتھ پھر کیوں ہیں جب آپ کو اتنے اہم ایشو پہ ان کی سنجیدگی کا علم نہیں ہے؟ جان اچکزئی صاحب. اچھا, پہلی بات یہ کہ جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کی بات ہے, آپ پی ٹی آئی صدر پختونخوا حکومت میں ہیں, ہم اپوزیشن میں ہیں. آج ہم نے سنا تھا یا ایک دن پہلے انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی کا کوئی اجلاس بلایا اسی حوالے سے اسلام آباد میں. ہماری پارٹی کو بھی دعوت نہیں دی, پیپلز پارٹی کو بھی انوائٹ نہیں کیا, اے این پی کو نہیں کیا. اب اس حوالے سے ان کی سنجیدگی کا آپ مظاہرہ کریں. کسی بھی اپوزیشن پارٹی کو انہوں نے بلایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, یہ انپٹ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا تھا میں ٹائم دے رہا ہوں کچھ 10 دن کا, انہوں نے 10-20 دن کا ٹائم بھی دیا تھا کہ اب تمام جماعتیں اس پہ مجھے بتا دیں, ایوان مجھے بتا دیں. یہ آپ بتائیے, مجھے آپ یہ بتائیں, آپ حکومت میں ہیں, صوبائی صدر پختونخوا کی حکومت ہے, وہاں پہ اس حوالے سے انہوں نے ایک پی سی بلائی, ایک اجلاس بلایا, سیاسی پارٹی کا کوئی میٹنگ کیا ہو, وہاں پہ مرکزی حکومت کو کوئی اسٹریٹجی دی ہو؟ کوئی بھی اسٹریٹجی ان کی نہیں ہے, زیرو صرف ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب آپ حکومت میں ٹی ٹی پی تو آ گئی ہے, شفٹ ہوگی ہے کے پی, وہاں پہ بھی ہے, تو وہاں پہ آپ کیوں مذاکرات نہیں کر رہے ہیں؟ وہاں پہ آپ کہیں کہ جی مرکزی حکومت اسٹیبلش نہیں کر سکتے, مذاکرات ہم کر رہے ہیں, یہ لو جی آپ ہمیں سپورٹ دے دو. لیکن آپ کے ان کی طرف سے تو کوئی اسٹریٹجی آ ہی نہیں رہی. اس پہ جواب دوں میں؟ جی علی صاحب ذرا رک جائیں. اس پہ جی بہت ہی مجھے بڑا افسوس ہوا, آج ایک جرگہ ہوا ادھر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں, اس میں اس کو چیئر کیا جناب پرویز خٹک صاحب نے اور ساتھ میں سراج الحق صاحب تھے جماعت اسلامی کے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, اس کو سب پارٹیز کو کل باقاعدہ سراج الحق صاحب نے, آپ ان کو فون کر کے پوچھ لیں, ہر شیرپاؤ صاحب کو فون کیا, انہیں حیدر ہوتی صاحب کو فون کیا, مولانا صاحب کو بھی انوائٹ کیا, اور ان کو کہا کہ سیاست سے بالا تر ہم جرگہ کرنے جا رہے ہیں, آپ آ جائیں, جو آپ کے لیڈر ہیں آپ آ جائیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس میں پی ایم ایل این کے ایم ایل اے صاحب اور سینیٹر صاحب آئے, کچھ دیر کے لیے بیٹھے, تشریف فرما ہوئے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک قومی مسئلے پہ, ایک ایسے مسئلے پہ جب دہشت گردی کا مسئلہ ہے, جب پاکستان میں امن لانے کا مسئلہ ہے, تھوڑی سی تکلیف کرتے تھے یار. یہ سیاست کو ایک طرف رکھیں, پاکستان کی بات آپ کب کریں گے؟ نہ ان پی والے آئے, نہ جمعیت علماء اسلام والے آئے, اور نہ پیپلز پارٹی اور نہ شیرپاؤ صاحب والے آئے.
अच्छा, मैंने आपको ये बता दी है कि हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से मैंने राब्ता किया, उन्हें कोई नहीं मिला, एएनपी वालों को नहीं मिला, मुझे नहीं मालूम। आपको वो आप वहाँ पे बैठे थे जब सीएम ने कॉल किया। मुझे बड़ी हैरत है, कभी पीटीआई कहती है कि वजीर आजम आए थे, हमें इन्विटेशन नहीं मिला। आप लोग कहते हैं बड़ा अहम जिरगा जिसकी वो बात कर रहे थे कि आपको खुद कांटेक्ट करना था, उसका इन्विटेशन चाहिए था। सिद्दीक साहब, ये सारा मामला रिटॉरिक तक महदूद है। फिर मैं दोहराऊंगी, देखिए मैं आप सर्च जान अचकज़ई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसे में जिस तरीके से हम समझ रहे थे, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट है केपी की गवर्नमेंट की, हेल्थ है, एजुकेशन है, उनमें कुछ खराबियां थी तो वो पॉइंट आउट करते, मगर आप वहाँ बात कर रहे हैं जीन्स की, वहाँ बात कर रहे हैं जीन्स की। जो आपने बात की है ठीक है। एक लम्हा, अचकज़ई साहब मेरे ख्याल में मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, प्लीज सर। ये इतने अहम इश्यूज, रिटोरिक्स, एक दूसरे पे ब्लेम गेम तक महदूद हो गए, हम कब सीरियस होंगे इन मसाइल को हल करने में? सिद्दीक साहब, आप कहें हम सदफ अब्दुल जब्बार, मसला ये है कि उस सूबे में भी यही मामलात हैं कि सूबाई हुकूमत भी तो संजीदा नहीं है ना, वो भी रेटोरिक पर बिलीव करती है, फजल रहमान साहब पर वो इल्ज़ाम लगाती है, जवाब में फिर बात तो वैसे ही होगी टिट फॉर टैट। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर हमारे दोस्त अपना पीटीआई वाले जो इन्होंने कमिटमेंट्स की थी वो ये कमिटमेंट 90 दिन वाली पूरी कर लेते तो आज इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी होती। अच्छा, इसी तरह से इन्होंने जिरगे की बात की है, तो भाई जिरगा अलग से क्या बात कर रहे हैं, जब वजीर आजम साहब ने एक बात की और उन्होंने वजीर दाखिला की एक ड्यूटी लगाई और वो एपीसी बुला रहे हैं, और आपकी जो क़यादत है, इमरान खान साहब ने भी कहा कि बुलाएं और हमें एतमाद में लें, तो वो तो एतमाद में लेने वाले हैं। अब उसमें अगर आप जो हुकूमत में 3 जमातें या 2 जमातें हों, वही मिल के बैठ के कोई बात करो, और दूसरी पार्टियां जिनके आप नाम ले रहे हैं वो कह रही हैं कि हमें तो जनाब अली दावत ही नहीं मिली, तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं फिर ये कहूंगा कि ये जो दहशतगर्दी के खात्मे का मसला है ये किसी एक पार्टी का नहीं है। मैं जाती तौर पर और मेरी पार्टी ब्लेम गेम नहीं करेगी। हम ये कहेंगे कि खुदा के लिए क्रेडिट की बात छोड़ो, इकट्ठे हो जाओ, कौम के बच्चे मर रहे हैं, अच्छा, इक्तिसादी जो खुशहाली है उसको बर्बाद किया जा रहा है, आप इकट्ठे हो जाएं, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये नतीजा है और नतीजा दे के देंगे कि या दहशतगर्द मेज पर आएंगे और नहीं आएंगे तो फिर इंशाल्लाह अब ये जो फैसला जिस फैसले की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, बज़ाहिर हमें ये हुकूमत, आप लोगों का रवैया बड़ा मुख्तलिफ रहा है। ड्रोन के मामले पे, नेटो सप्लाई रोकने के मामले पे आप बिल्कुल अगेंस्ट गए विफाक से, विफाक का ये मौकिफ नहीं था। वो सोचते थे हम बात करेंगे अमेरिका से फिर ये मामला तय होगा। मियां साहब आज ये कहते हैं कि देखें, मैं बार बार ओबामा साहब से कहता रहा ड्रोन ना हो, उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने में एक तो ड्रोन अटैक नहीं हुए। ड्रोन अटैक्स रोको, गलत। सिद्दीक साहब मुझे बात करने दें, कंप्लीट कह रहे हैं। अगर हम 7 महीनों की बात करें, कुछ कम व बेश उन्होंने लगभग बताया कि 14 सिर्फ हमले हुए हैं, जबकि पिछले साल हुकूमत में 70 से 80 हुए थे। तो ये अब आप मुख्तलिफ रवैया अपनाने की आपकी एक रिवायत है, इस फैसले के खिलाफ इनके साथ खड़े होंगे या अगेंस्ट जाएंगे, क्या करेंगे अली मोहम्मद साहब? सर साहब देखें, ऐसी बात है, ऑन सीरियस नोट में बात कर रहा हूँ कि वो बात जो हम करते थे आज से 7, 8, 9 साल पहले, उस पर आज सारी कौम आ गई एपीसी में। कि इमरान खान ने कहा कि उस वक्त भी कहते थे लोग, उन्होंने पे तालिबान खान का नाम लगा दिया उस ज़माने में कि भाई आप इसको बातचीत से हल करें। नवाज शरीफ साहब का भी यही रिटॉरिक था, वो भी ये कहते थे। लेकिन देखिए जो एक बहुत बुनियादी हमसे कमजोरी हो गई, मैं मियाँ साहब को नहीं इल्ज़ाम देता, मैं पूरी पार्लियामेंट को इल्ज़ाम देता हूँ कि जिस बात पे उसी पे आता हूँ कि जिस बात पे हम मुशर्रफ साहब को हम बैशिंग करते थे कि मुशर्रफ ने ये कर दिया वो कर दिया, वो एक इंपॉर्टेंट काम जो जरदारी साहब नहीं कर सके 5 साल में, हम सबको जब आए कौमी असम्बली में हमारे वज़ीर साहब को ये करना चाहिए था कि बिल्कुल कैटेगोरिकली एक बात करते थे कि वो जंग जिसमें हमें धकेला गया, वॉर ऑन टेरर पे अपनी पोजीशन मियां साहब क्लियर करते कि अमेरिका के साथ उस जंग में और हैं कि नहीं। अगर वो क्लियरली कह दें कि वॉर ऑन टेरर में हम अमेरिका के और साथी नहीं हैं, तो बहुत से लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये तो ये मामला आप कहीं और ही लेगा, ये जंग तो अब हमारी जंग बन गई है ना, अब तो ये आपके घर पूछो घरों तक आ गई है। आज जवाब देने में कल का वाकया ना, हम लोग 6 बच्चे जहाँ पर हुए, बम फट गया वहाँ पर। लेकिन एक लम्हा मैं यहाँ ये कहूंगा, एक लम्हा अचकज़ई साहब मेरी बात सुन देना, बस एक लम्हा ही लीजिएगा जी, कि आप पूरी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं अली मोहम्मद साहब, मैं आपका एहतराम भी करता हूँ, आप छोटे भाइयों की जगह हैं, वैसे आप माशाल्लाह लीडर भी हैं इस वक्त। मैं ये अर्ज करूंगा कि क्या
तहरीक इंसाफ ने ड्रोन अटैक्स के हवाले से उनकी हुकूमत सूबे में अलग पॉलिसी और उनकी पार्टी जो है अलग पॉलिसी नहीं। आप पूरी पार्लियामेंट पूरी हुकूमत को एक बात करते हैं, हालांकि हमने ड्रोन अटैक्स पर इतनी एफर्ट्स की कि पूरी दुनिया ने उसकी मुखालिफत की, पूरी दुनिया देखें पूरी दुनिया ने उसके होगा ना वैक्यूम, और आपने तो कुछ भी नहीं किया। दो ट्रक जो है सिर्फ सेंटर से लीडरशिप नहीं उभरेगी तो सूबे से लीडरशिप उभरेगी। आपने रोके। देखिए पूरी कौम ने मियां नवाज शरीफ साहब को 8 महीने का वक्त दिया, 8 महीने में मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई किसी किस्म की लीडरशिप और आपको पता है लीडर साथ दे रहे थे, उन्हें पता है, उन्होंने बयान दिया कि मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे। उसके बाद जब दूसरी क़यादत आके इनकार कर दे मुज़ाकरात से तो फिर बताएं मुनकिरीन। मैं पहले बात कर चुका हूं और खुदा के लिए जो अभी बात हुई है, आप भी जानते हैं कि हमारी जंग हो गई है या अभी अमेरिका की जंग है, हमारे लोग मर रहे हैं, तो आप कम से कम हमारी जंग है आपने सवाल किया। अगर सदीक साहब इजाजत दें तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं। जी मेरे पास वक्त कम है। जी सदर साहब आपने सवाल किया कि क्या हमारी जंग ये है कि नहीं। देखें वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की स्टेट को निशाना बना रही हैं उनके खिलाफ अपना बचाव करना पाकिस्तान की जंग है, लेकिन वो जंग जो अमेरिका के इशारे पे आज भी हम लड़ रहे हैं, अमेरिका के इशारे पे आज भी हम लड़ रहे हैं, अमेरिका की वॉर में आज भी हम हिमायती हैं, वो ना होगी। I hope कि मौलाना साहब will be more serious than mentioning the jeans। जाने चक ज़ई साहब जीन्स को मेंशन करने के अलावा अगर वो मुल्क की जो इस वक्त ऑपरेशन करें, मुज़ाकरात करें, इस पे बात कर लें और अपनी पोजीशन क्लियर बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हमने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, जिरगा बनाया है, ये पराई जंग थी हमारी दिल्ली में। आप हुकूमत के साथ है नहीं है? हम हुकूमत के साथ हैं, बिल्कुल नवाज शरीफ को मैंडेट दिया ऑपरेशन में साथ हैं। हम जो है रिट बहाल करने के लिए हुकूमत का साथ है और हम तजवीज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे मुज़ाकरात के जरिए मसला हल हो वहाँ पे मुज़ाकरात को। अगर हमारी तरह आप ऑपरेशन में साथ नहीं, हम ऑपरेशन में साथ नहीं है। अगर हुकूमत हमें एतमाद नहीं देती और ऑपरेशन कर दिया हम साथ नहीं है। अगर आप ऑपरेशन के साथ थैंक यू सो मच। जान अचक ज़ई साहब हुआ बकाई साहिबा को जाना पड़ा, ज़ाहिर है उनका शो था 6 बजे, वो लाइव शो करती हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया। कंफ्यूजन नजर आ रहा है लेकिन हुकूमत अगर फैसला कर ले डट के तो फिर यकीनन हुकूमत को अवामी हिमायत तो हासिल है ही और दीगर जमातों की भी हिमायत हासिल हो जाएगी। दबे लफ्जों में बहरहाल अभी भी हमें मुज़ाकरात के ऑप्शन को एक्सरसाइज करने वाले लोग नजर आते हैं, लेकिन प्लीज हम ये रिक्वेस्ट करेंगे मामला रिटोरिक ब्लेम गेम की नजर नहीं होना चाहिए, इस पर सीरियस स्टेप लेने की जरूरत है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।